Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaiti and today is our Advanced Operating Systems lecture number 34. Last lecture میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے BSD فاسٹ فائل سسٹم کو ڈسکس کیا تھا اور اس سے بھی پہلے ہم نے ڈسک کی جو اوور آل اسٹرکچر ہے، ڈسک کا لے آؤٹ ہے، اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. تو ڈسک کے پرسپیکٹو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈسک کے اندر سلنڈرز کیا ہوتے ہیں، سیکٹرز کیا ہوتے ہیں، سلنڈر ڈفرینٹ جو ہے یونٹس کیا ہوتے ہیں، آرم کیا ہوتے ہیں، ہیڈس کیا ہوتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈسک کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں، اس میں میکینیکل کمپوننٹس بھی تھے، اس میں الیکٹرانک کمپوننٹس بھی تھے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پرفارمنس باٹل نیکس کہاں کہاں آتی ہیں ڈسک کے اوپر، ڈسک کو ایکسیس کرنے میں ہمیں کیا پرابلمس ہوتی ہیں، ریڈ رائٹ کرنے میں کیا میجر پرفارمنس ایشوز انوالو ہوتے ہیں، کس وجہ سے پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ڈسک کے بلاکس جو ہیں وہ ڈسک کے سیکٹرز پہ میپ کیسے ہوتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم عام طور پہ ڈسک کو کے جو آپٹیمائزیشنس ہیں یا ڈسک کی رائٹس کو یا ریڈس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے کیا ٹیکنیکس پرفارم کرتے ہیں. اس پرسپیکٹو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے جو تھا یعنی ارلیئر آپریٹنگ سسٹمز یا ایون مڈ 90s تک جو آپریٹنگ سسٹمز تھے وہ ڈسک کی پرفارمنس کو خود آپٹیمائز کرنے کی کوشش کرتے تھے تھرو ڈسک اسکیجولنگ. اور ڈسک اسکیجولنگ کی پھر ہم نے تقریباً 3 الگوریدم بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے بہت بریفلی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان میں ہم بیسیکلی جو سیک ٹائم ہے ڈسک کا اور سیک اور روٹیشن ٹائم اس کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا میجر باٹل نیک بنتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ایک جو BSD فاسٹ فائل سسٹم ہوتا ہے اس میں جو 4.4 BSD جو یونکس ہے اس کے اندر فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا تھا. اس کا جو 4.4 ورژن ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے پرفارمنس کو امپروو کرتا ہے ڈسک ایکسس کی، اور اس میں کون کون سی ڈفرینٹ آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس یوز کی گئی ہیں ٹو امپروو دی فائل سسٹم پرفارمنس. اس میں ہم نے بیسیکلی 3 پرفارمنس ایسپیکٹس اس کے کنسیڈر کیے تھے یا 3 ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جو فاسٹ فائل سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فاسٹ فائل سسٹم ایک تو سپر بلاک اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ سپر بلاک کے اندر فائل سسٹم کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن رکھتا ہے. اس میں سے ایک جو کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو فائل سسٹم ہے اس کا بلاک سائز کیا ہے، یعنی اس کا یونٹ آف ایکسس کیا ہے ان ٹرمز آف ڈسک آپریشنس. یعنی اگر اور اس نے سب سے پہلے 4K کا جو بلاک سائز ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا، لیکن بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کے لیے یا ملٹیپل فائل سسٹمز کے ایک ہی ڈسک کے اوپر ود ڈفرینٹ بلاک سائزز کو ریزائڈ کرنے کے لیے یہ جو بلاک سائز ہے اس کو سپر بلاک میں سٹور کر لیتا ہے. اور سپر بلاک میں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری انفارمیشن سٹور کرتا ہے جو کہ فائل سسٹم کے بارے میں جنرل میٹا ڈیٹا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پہلی ٹیکنیک یہ یوز کرتا ہے وہ سلنڈر گروپس بناتا ہے، یعنی سلنڈرز کے ملٹیپل کنٹیگوس گروپس ہوتے ہیں، اور جو سمجھ لیں کہ مزید تھک قسم کا سلنڈر جو ہے وہ ایک آپ امیجن کر سکتے ہیں ڈسک کے اندر. اس کو ایلوکیشن پالیسی کے اندر یہ اس کا کنسیڈریشن کرتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ سلنڈر گروپس کی فارم میں ایلوکیٹ ہو، یعنی جو کنٹیگوس بلاکس ہیں وہ ود ان دا سیم سلنڈر گروپس جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے جائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی فائل اگر ایک سلنڈر گروپ کے اندر اس کے ڈیٹا بلاکس رہتے ہیں تو اس کی ایکسس جو ہے اس میں سیک ٹائم بہت زیادہ منیمائز ہو جاتا ہے. اور کیونکہ ود ان دس آپ کا جو سیک ہے وہ ایک سلنڈر سے دوسرے سلنڈر پہ جمپ کر رہی ہے فار ایکسس آف ڈفرینٹ بلاکس. اور اس کے علاوہ ایلوکیشن پالیسی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو آئی نوڈ ہوتے ہیں فائل کے وہ بھی اسی سلنڈر گروپ کے اندر ایک نون جگہ پہ وہ اسٹور کرتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک فائل کا آئی نوڈ اسی سلنڈر گروپ میں ہو جس سلنڈر گروپ میں اس فائل کے ڈیٹا بلاکس ہیں. اس کے بعد وہ دوسری ہم چیز ٹیکنیک یہ دیکھی تھی کہ اسمال فائلز کی جو ریپرزنٹیشن ہے یا اسمال فائلز کو اسٹور کرنے کے لیے اور انٹرنل فریگمنٹیشن کو منیمائز کرنے کے لیے
جو ایف ایف ایس ہے یا فاسٹ فائل سسٹم ہے یہ فریگمنٹس کا کانسیپٹ دیتا ہے. فریگمنٹس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ فریگمنٹس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بلاک کو جس کا سائز لیٹ سے 4K ہے، اگر اس کے اندر انٹرنل فریگمنٹیشن کو کم کرنا ہے تو ہم اس کو 2 4 8 یا زیادہ جو فریگمنٹس ہیں اس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم ایک ود ان دیٹ سیم بلاک ہم ملٹیپل فائلس کو یا ایک ہی فائل کے ڈفرینٹ جو یونٹس ہیں ان کو اسائن کرتے ہوئے ہم فریگمنٹس میں اسائن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک فائل جو ہے وہ لاسٹ میں 1K آکوپائی کر رہی ہے صرف، یا چھوٹی فائل ہے صرف ہے ہی اس کا سائز 1K، تو باقی جو 3K ہیں وہ ہم دوسری چھوٹی فائلوں کو دے سکتے ہیں. اور اس کی ہم نے ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی دیکھی تھیں کہ اگر لیٹ سے ایک فائل اسپین کر رہی ہے ملٹیپل بلاکس کو تو لاسٹ بلاک کے اندر دوسری فائل آ سکتی ہے، یعنی باقی فریگمنٹس آکوپائی کر سکتی ہے. اور اگر ایک ہی فائل چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو وہ ود ان دا سیم بلاک بھی ملٹیپل فریگمنٹس کے اندر ملٹیپل فائلیں آ سکتی ہیں. اور اس کی بھی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی. اچھا، اس کے بعد ایک جو تیسری ٹیکنیک یوز کرتا ہے یہ ہے بیسیکلی بینڈ وڈتھ کو منیمائز کرنے کے لیے، ڈسک ایکسس کی بینڈ وڈتھ کو، اور اس کے لیے یہ کلسٹرنگ کرتا ہے. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فائل سسٹم کی جو بفر کیش ہوتی ہے اس کی ہیلپ سے یہ اس کے اندر کلسٹرنگ اس طرح سے کہ ایگریگیشن آف بلاکس کر کے کنٹیگوس بلاکس کو جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ رائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس سے ظاہر ہے کہ پرفارمنس کافی میکسیمائز ہو جاتی ہے. پرفارمنس میکسیمائز ہونے کی وجہ مین یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اگین سیک ٹائم کم ہو جاتا ہے. آپ ایک ہی جو ہے ایک ہی دفعہ میں سنگل ریڈ میں یا سنگل رائٹ میں ملٹیپل بلاکس کو یہ جو کنٹیگوس ہیں وہ ریڈ یا رائٹ کر رہے ہیں. اور وہ ملٹیپل بلاکس ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی فائل کو بلانگ کرتے ہوں، وہ ملٹیپل فائلس کو بھی بلانگ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ جو ہمارے پاس فائل بفر کیش ہے جس کا ہم پہلے بھی کافی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فائل بفر کیش کس طرح سے آپٹیمائزیشن پرووائڈ کرتی ہے. فائل بفر کیش بیسیکلی کمبائن کرتی ہے گلوبل لیول پہ ڈفرینٹ بلاکس کو اور بفر کرتی ہے، اپنے پاس کیشنگ کرتی ہے، جس کے اندر پر فائل بیسس پہ کیشنگ نہیں ہوتی بلکہ گلوبل کیشنگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں فائل سسٹم کی جو ریکوری ٹیکنیکس ہیں، کنسسٹنسی ٹیکنیکس ہیں، ریکوری اور کنسسٹنسی دونوں ٹیکنیکس، ان کو ایف ایف ایس کیسے مینج کرتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایف ایف ایس کے اندر 2 انویریئنٹس کو انفورس کیا جاتا ہے فار کنسسٹنسی اینڈ ریکوری، اور ان 2 انویریئنٹس کو انفورس کرنے کے لیے وہ 3 رولز ڈیفائن کرتا ہے. اور پھر ہم نے 2 رولز تو بڑے کلیئر تھے جو ہم نے پڑھے تھے، اور پھر تیسرے رول کا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ریکوری کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کے اندر بیسک ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ آئی نوڈس کہاں ڈسک پہ ریزائڈ کرتے ہیں، اس لیے ہم تمام آئی نوڈس کو ڈسکور کر سکتے ہیں اور تمام آئی نوڈس کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اگر کسی فائل کو بلانگ کرتے ہیں یا نہیں ہے، یا یہ فائل سے ریفر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یا کسی ڈائریکٹری سے ریفر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو یہ بیسک ٹیکنیکس تھیں ہماری فائل سسٹم فاسٹ فائل سسٹم کے ضمن میں. آج کے لیکچر میں ہم ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کریں گے جو کہ اب تک جو ہم نے فائل سسٹمز کو جس طرح سے مینجمنٹ ان کی پڑھی ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ ایک فائل سسٹم کی کلاس ہے پوری جو کہ لیٹ 90s میں اور ارلی 2000s میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوالو ہوئی ہے، اور ان کو ہم کہتے ہیں لاگ اسٹرکچرڈ فائل سسٹمز. یہ ایک تھیسس بھی تھا ایک اسٹوڈنٹ کا کسی یونیورسٹی میں جو کہ آپ کی ریڈنگ لسٹ میں بھی شامل ہے، اور اس میں بیسیکلی لاگنگ یا جرنلنگ کی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. لاگنگ یا جرنلنگ کی ٹیکنیک کیا ہے، آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو اب تک جو ہم نے فائل سسٹمز کے اندر ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فائل سسٹم کا ایک میٹا ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے اسٹرکچرز انوالوڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک پورا ٹری ہوتا ہے، روٹ سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ڈائریکٹری کی پوری ہیرارکی ہوتی ہے، اور ہر ڈائریکٹری انٹری کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ آئی نوڈز کے پوائنٹرز ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ لنکس بھی آپ بنا سکتے ہیں، وہ لنکس کی انفارمیشن ہوتی ہے ریفرنس کاؤنٹس میں. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر فری لسٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، یا بٹ میپس ہوتے ہیں کہ جی کون کون سے بلاکس فری ہیں، کون کون سے ڈیٹا بلاکس فری ہیں، کون کون سے آئی نوڈز فری ہیں، ہر ایک کی ایک فری لسٹ مینٹین ہوتی ہے.
یہ جو تمام فری لسٹس ہیں آئی نوڈس کی یا ڈیٹا بلاکس کی، فائل سسٹم کا پورا ٹری ہے یا فائل سسٹم کی اوور آل جو پورا ڈیٹا ہے یا میٹا ڈیٹا ہے، اور سپر بلاک ہے، لیٹس سے فار ایگزامپل ایف ایف ایس کے اندر سپر بلاک ہوتا ہے، اور بھی آپریٹنگ سسٹمس میں سپر بلاکس ہوتے ہیں. تو یہ تمام اب تک ہم نے ہر ٹیکنیک میں یہ دیکھا ہے کہ ان تمام میٹا ڈیٹا کو جو ہے ماڈیفائی کرنے کے لیے ہم سنکرونس آپریشنز کرتے ہیں، یا تو پرویکٹیولی ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگینسٹ دی کریش، اور یا پھر ریئیکٹیولی جب ہم کریش سے ریکور کرتے ہیں تو ہم پورے فائل سسٹم کو جا کے دیکھتے ہیں کہ کنسسٹنسی کہاں کہاں پہ وائیولیٹ ہوئی ہے، اور پھر ہم وہ جو انویریئنٹس جن کا ہم نے بار بار ذکر کیا وہ انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہم ریڈ اور رائٹ کے اندر بھی انویریئنٹس انفورس کر رہے ہوتے ہیں، ہر ریڈ اور رائٹ کے اندر، ہر چینج کے اوپر، اور پھر ہم ریکوری کے اندر پورے فائل سسٹم کے اندر کنسسٹنسی چیکس لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی ہم نے اگزامپل بھی دیکھی کہ ایف ایس سی کے نام کے ایک جو یوٹیلٹی ہوتی ہے اس کا ہم نے الگورتھم بھی ڈسکس کیا. تو اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اصل میں ہم چاہتے کیا ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فائل سسٹم کے اندر ماڈیفیکیشن ہو رہی ہے، یعنی جن جن فائلز کو ماڈیفائی کیا جا رہا ہے ان فائلز کے ڈیٹا بلاکس اور جو بھی ان کا میٹا ڈیٹا ہے، لیٹس سے کہ آئی نوٹس کو ماڈیفائی کیا جا رہا ہے، لیٹس سے فائل کریٹ ہو رہی ہے، ڈیلیٹ ہو رہی ہے، فری لسٹ کو ماڈیفائی کیا جا رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ایکچولی ہم صرف اس پرٹیکولر ٹائم پہ، کسی بھی پرٹیکولر ٹائم پہ صرف اس ڈیٹا میں انٹرسٹڈ ہیں، یا صرف ان پرٹیکولر ٹرانزیکشنز میں جسے کہنا چاہیے انٹرسٹڈ ہیں کہ جو ماڈیفیکیشن کے دوران، یعنی جن کی ماڈیفیکیشن ان دا مڈل ہے، یعنی وی آر ان دا مڈل آف ماڈیفائنگ دیم. یعنی ان ادر ورڈ جو ٹرانزیکشنز چل رہی ہیں اس وقت، جو چینج ہو رہی ہیں، صرف ان میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اب یہ جو ان دا مڈل آف یعنی کہ ماڈیفیکیشن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ان کو اگر ہم صرف لاگ کر لیں یا صرف ان کو سٹور کر لیں ایک خاص جگہ پہ ڈسک کے اندر، یعنی پورے فائل سسٹم کو ہر دفعہ جو ہے وہ ماڈیفائی نہ کریں، یا پورے فائل سسٹم کے اندر ایکچوئل فائلز کو ماڈیفائی نہ کریں، بلکہ صرف جو چینجز اوکر ہو رہی ہیں صرف ان چینجز کو ماڈیفائی کریں. اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں کہ چینج لاگ یا لاگنگ دا چینج. یعنی آپ نے جو چینج چیز، جو ڈیلٹا تھا اس کا، یا اسمال چینج جو ہو رہی تھی اس چیز میں یا کسی پرٹیکولر فائل میں فار ایگزامپل، اس کو آپ نے لاگ کر لیا، ریکارڈ کر لیا. لاگنگ یا ریکارڈنگ یا جرنلنگ، یعنی جرنل بنا لیا آپ نے کہ یہ چینجز ہو رہی تھی اس وقت، اس لیے اس کا نام جرنلنگ فائل سسٹم دیا گیا ہے. تو اسی ٹیکنیک کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ جرنلنگ فائل سسٹمز کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی ایک ہم نے ڈسک کے اندر ایک ایریا رکھا ہوا ہوتا ہے جو ریزروڈ ہوتا ہے فار جرنلنگ. یعنی ڈسک کے اندر دو ایریاز میں ڈیوائڈ ہو گئی اب ڈسک. یعنی ایک تو اس کا جنرل نارمل فائل سسٹم کا ایریا جس کے اندر پورا فائل سسٹم موجود ہے، ایکچوئل فائلز ہیں، ان کے بلاکس ہیں، آئی نوڈز ہیں، فری لسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک ہم نے الگ سے ایریا رکھا ہوا ہے جس کے اندر ہم صرف جو ہے ٹرانزیکشنز کی جو چل رہی ہیں صرف ان کی چینجز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. نارمل آپریشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی فائل ماڈیفائی ہو رہی ہے، کوئی میٹا ڈیٹا ماڈیفائی ہو رہا ہے، فائل سسٹم کا اسٹرکچر ماڈیفائی ہو رہا ہے، تو ہم صرف لاگ کو ماڈیفائی کرتے ہیں. اور لاگ کو ہم کس طرح ماڈیفائی کرتے ہیں؟ لاگ کو ہم سنکرونسلی ماڈیفائی کرتے ہیں نمبر ایک، اور نمبر دو ہم سیکوینشل رائٹس کرتے ہیں لاگ میں. سیکوینشل رائٹس کیا ہوتی ہیں؟ سیکوینشل رائٹس یہ ہوتی ہیں کہ آپ ایک بلاک کے بعد اس سے اگلا بلاک، اس بلاک کے بعد اس سے اگلا بلاک، اور ایک کنٹیگوس یعنی کنٹیگوس سکسیشن میں آپ بلاکس کو رائٹ کر رہے ہیں. تو جو لاگ کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے اندر بلاکس ہمیشہ سیکوینشلی رائٹ ہوتے ہیں. یعنی ہم کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلاک نمبر جو لاگ کے اندر بلاک نمبر 100 ہے اس کو آپ نے رائٹ کرنے کے بعد بلاک نمبر 50 کو رائٹ کیا پہلے. ہمیشہ آپ 101 یا 102 یا اس طرح ہی رائٹ کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لیٹس سے کہ ایک فائل ماڈیفائی ہوئی، لیٹس سے کہ آپ ایک فائل کو ایڈٹ کر رہے ہیں، اس ایڈیٹنگ کے دوران آپ نے ایک ڈسک بلاک ایسا آپ نے ایک ماڈیفائی کیا فائل کا بلاک جو کہ ڈسک پہ رائٹ ہونا ہے.
تو ہم اس فائل کے اندر نہیں رائٹ کریں گے اس کو جا کے, یعنی ایسے ہم پوری ہیرارکی سے جا کے یا فائل سسٹم کے پورے اسٹرکچرس کو ماڈیفائی نہیں کریں گے, یا آئی نوڈ کے اندر یا کسی اس طرح کچھ ماڈیفکیشن نہیں کریں گے. ہم سمپلی یہ کہیں گے کہ جو بلاک میں آپ نے چینج کی ہے, جس بلاک میں آپ نے چینج کی ہے, وہ چینج صرف وہ بائٹس جو چینج ہوئے ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن کی یہ کس بلاک نمبر کے بائٹس تھے یا کس فائل کے بائٹس تھے, یہ کچھ انفارمیشن اور کچھ ڈیٹا جو چینج ہوا ایکچوئل, وہ صرف ایک لاگ میں رائٹ کر دیں گے. چھوٹا سا ڈیٹا ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ جو ماڈیفائڈ ڈیٹا ہے صرف وتھ سم انفارمیشن کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یہ ایکچولی کس فائل کو بلانگ کرنے والا ڈیٹا ہے. تو یہ ہم نے رائٹ کر دیا لاگ کے اندر. اب نیکسٹ چینج لیٹ سے ہوئی ہے فائل کریشن. فائل کریشن کے اندر دو تین چیزیں ماڈیفائی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں. ایک فری لسٹ ماڈیفائی ہوتی ہے آئی نوڈس کی, ایک ڈائریکٹری انٹری ماڈیفائی ہوتی ہے, اور پھر آئی نوڈ اٹ سیلف جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے, یا اگر پہلے سے نہیں موجود ہے تو جو ہے وہ ماڈیفائی ہوگا, بلکہ آئی نوڈ فری لسٹ میں سے نکالا جاتا ہے رادر. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان میں صرف ہم جو چیز چینج ہوئی اگین وہ چھوٹا سا ڈیٹا وہ ہم لاگ میں رائٹ کر دیتے ہیں, اور آئی نوڈز وغیرہ یا فری لسٹ کسی چیز کو اوریجنل جو گلوبل فری لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس ڈسک کے اوپر جو میموری میں ہم نے ریڈ کی ہوئی ہے اس کو بالکل ماڈیفائی نہیں کرتے. یعنی ہم نے اگین وہ چینج صرف نوٹ کی جو کہ ایکچوئل ہوئی تھی, ڈیلٹا جو تھی. اب وہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ ٹرانزیکشنز کہلاتی ہیں, یعنی ایسی چینجز جو کہ ان دا مڈل آف سم تھنگ تھیں, ان کے آپ نے 2 یا 3 یا 4 جو ہیں وہ بلاکس یا اس میں لاگز کے اندر 2 یا 4 ریکارڈز لکھ لیے. یعنی لاگ از اے کلیکشن آف ریکارڈز, جس طرح سے ہمیں ڈیٹا بیس میں ہم دیکھتے ہیں نا ریکارڈز ہوتے ہیں, تو لاگز از بیسیکلی اے کلیکشن آف ریکارڈز. ہر ریکارڈ کے اندر یہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کی ماڈیفکیشن کے لیے لکھا گیا ہے, یعنی یہ کس قسم کی چیز کو ماڈیفائی کرتا ہے. مثال کے طور پہ فری لسٹ کے اندر کوئی چینج ہوئی ہے, تو اب جو ماڈیفائڈ جو فری لسٹ کا نوڈ ہے کہ جی یہ نوڈ فری لسٹ میں نیا ایڈ ہوا ہے, اس کے اندر یہ اب جو ہے ڈیٹا ہے وہ صرف آپ نے وہاں رائٹ کر دیا, پوری فری لسٹ رائٹ نہیں کی لاگ میں, فری لسٹ بھی ویسے کی ویسی رہی. اچھا, اب لاگ کے اندر ہم نے یہ ریکارڈ کر دی چینج. اب لیٹ سے کہ سسٹم کریش ہو جائے, سسٹم کریش ہو گیا, فائل سسٹم جو تھا وہ ظاہر ہے کہ ابھی ماڈیفائی نہیں ہوا تھا, لاگ آپ لکھ رہے تھے چینجز کا. جب سسٹم ریکور کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پورے فائل سسٹم کے اوپر جا کے کنسسٹنسی چیکس لگائیں, ہم سمپلی لاگس کو اٹھاتے ہیں جو ہم نے سیکوینشلی رائٹ کرتے رہے, ہم ان کی ایک ایک ریکارڈ کو دیکھتے ہیں لاگ کے, اور اس کے اندر پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ کس چیز کی ماڈیفکیشن تھی ایکچولی. وہ ماڈیفکیشن جا کے کمپیئر کرتے ہیں اوریجنل جگہ پہ فائل سسٹم کے اندر اس پرٹیکولر پلیس پہ, یعنی اور وہاں سے ریپ کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ کیا کنسسٹنٹ ہے. اگر کنسسٹنٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ لاگ والی جو تھی وہ بعد میں ہوئی تھی چینج, اور ابھی فائل سسٹم میں لکھی نہیں گئی, تو لاگ سے فائل سسٹم کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں, اس ریکارڈ سے اندر جو بھی انفارمیشن چینج ہوئی ہوتی ہے وہ فائل سسٹم میں رائٹ کر دیتے ہیں. یہ سمپل ٹیکنیک ہے. بیسیکلی ریکوری ہماری بہت آسان ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو آرڈر آف دی آپریشنز ہے پورے الگوریزم کا, اب کیا ہو گیا, بجائے اس کے کہ ہم پورے فائل سسٹم کا آرڈر ہوتا, ہمارا آرڈر سمپلی آرڈر آف دی او, یعنی اگر بگ او نوٹیشن کو میں یوز کروں, او آف دی نمبر آف چینجز دیٹ ور ان پروگرس وین دا کریش ہیپنڈ. یعنی لاگ جو ہے وہ اس وقت یعنی جو بھی چینجز ہوئی ہیں لاسٹ کریش, یعنی لاسٹ ٹائم جب فائل سسٹم ماڈیفائی ہوا تھا پورا, اس سے لے کے اب تک جتنی چینجز ہوئی ہیں یا اس وقت ہو رہی تھیں ان کا جو سم ہے اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے, جو کہ بہت کم ہوتا ہے نارملی, جو کہ پوری فائل سسٹم کے ڈیٹا سے. تو یہ ہماری بیسک ٹیکنیک ہے جس کو ہم لاگنگ کہتے ہیں. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آخر فائل سسٹم کو اگر کریش ہو ہی نہ تو پھر ہم کب ماڈیفائی کریں گے فائل سسٹم کو. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ لیٹس سے کہ لاگنگ آپ کرتے رہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ 10 دن کریش نہ ہو, سسٹم چلتا رہے, تو کیا 10 دن تک صرف لاگ ہی لکھتے رہیں گے؟ اچھا, اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں چیک پوائنٹنگ. چیک پوائنٹنگ کی ٹیکنیک میں ہم سرٹن چیک پوائنٹس بنا لیتے ہیں کہ ہم اس پرٹیکولر ٹائم پہ یا اس پرٹیکولر جو ہمارا فائل سسٹم ہے میموری کے اندر, اس کو ہم اتنے سائز آف لاگ کے ساتھ پہلے کنسسٹنٹ کر لیا کریں گے,
اور پھر لاگ کو ریموو کر دیا کریں گے. یعنی لاگ کو ہم فری کر سکتے ہیں, ریکلیم کر سکتے ہیں پوری اسپیس کو لاگ کی آفٹر دیٹ چیک پوائنٹ. ایک چیک پوائنٹ اوکر ہوا, آپ نے جو ہے وہ لاگ سے اٹھا کے اے سنکرونسلی, یعنی کسی بھی ٹائم پہ چیک پوائنٹ آپ کا اوکر ہو سکتا ہے. چیک پوائنٹ کو آپ کسی بھی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جی میں اتنے ٹائم کے بعد کروں گا, یا اتنے ڈیٹا کے بعد کروں گا, یا اتنا بڑا جس لاگ کا سائز ہو جائے گا تب کروں گا. دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کین ڈو ان دا ڈیزائن. تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا کہ جو بھی لاگ کی اس پر ویلیو تھی, جتنی ٹرانزیکشن لاگ ہوئی ہوئی تھی, ان سب کو اٹھایا, اور وہی کام جو ریکوری کے وقت کرنا تھا وہ آپ نے اس وقت کر لیا چیک پوائنٹ کے بعد, اور فائل سسٹم کو ماڈیفائی کر دیا. فائل سسٹم کو ماڈیفائی کر کے آپ نے ڈسک کے اوپر سنکرونسلی رائٹ بھی کر دیا. اب فائل سسٹم اور لاگ, اب فائل سسٹم بالکل صحیح کنسسٹنٹ حالت میں آ گیا ہے. اب لاگ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ فائل سسٹم کے اندر ساری چینجز جو لاگ نے ریکارڈ کی ہوئی تھیں وہ فائل سسٹم کے اندر موو ہو گئی, اپڈیٹ ہو گئی. ناؤ یو کین گیٹ ریڈ آف دا لاگ اینڈ ری اسٹارٹ دا لاگ آل اوور. تو یہ ہماری بیسک ٹیکنیک ہے لاگنگ کے وقت, کہ جب ہم اس کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کو لاگ کا سائز دوبارہ ہم جو ہے وہ زیرو کر کے اور دوبارہ سیکوینشلی رائٹ کرنا شروع کرتے ہیں نئی ٹرانزیکشن کو. اس میں ایک اور چیز جو آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ریڈس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی ہم ریڈس کے لیے ہمیشہ فائل سسٹم ہی سے ریڈ کرتے ہیں, اور اس میں ہمیں لاگنگ جو ہے وہ کوئی رول پلے نہیں کرتی. لاگنگ سے ہم ریڈ نہیں کرتے ریکارڈ. یعنی کہ اگر لیٹ سے کوئی فائل ریڈ کرنی ہے, اس کا سرٹن ایکسیس کرنا ہے, آئی نوڈ ایکسیس کرنا ہے, یا ہمارا جو ہے ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے کسی فائل کا, وہ ڈائریکٹ فائل سسٹم کے پاس ہی جائے گا, اور فائل سسٹم کے اندر وہ ڈسک ایکسیس ہوگی, یا جو بھی اگر آپ نے کیشنگ کی ہوئی ہے, بفرنگ کی ہوئی ہے, تو وہ ایکسیس ہوگا, اور اس کے بعد ایکسیس ہو جائے گا. یعنی ریڈز آر جسٹ نارمل, یعنی جس طرح سے نارملی دوسرے فائل سسٹم میں ریڈنگ ہوتی ہے اسی طرح سے فائل سسٹم سے ریڈنگ ہوگی. رائٹس میں ہے ایشو, لاگنگ صرف رائٹس کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بیسک ٹیکنیک ہے لاگنگ کی, اور اسی کی ہم اسی کے بارے میں جو ایک پیپر ہے ہم نے اسائنمنٹ میں بھی کیا ہوا ہے, لاگ اسٹرکچرڈ فائل سسٹم کے ڈیزائن کے اوپر. لاگنگ سے پرفارمنس کیسے امپروو ہوتی ہے, آئیے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم جب بھی لاگ لکھیں ساتھ ہی فوراً فائل سسٹم کو بھی اپڈیٹ کر دیں. یعنی جب تک ہم کریش نہیں ہو رہے ہر لاگ کے اوپر لاگ پہ بھی لکھیں, اور فائل سسٹم کے اندر بھی وہ چینجز جو کہ لاگ میں ابھی ریکارڈ ہوئی ہیں وہ اٹھا کے فائل سسٹم میں بھی کر دیں. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم دو چینجز کر رہے ہوتے پر ایوری, دو رائٹس کر رہے ہوتے سنکرونس ایوری سنگل چینج ان دا فائل سسٹم. یعنی ہر ماڈیفکیشن کے لیے دو رائٹس ہو رہی ہوتی ہیں ڈسک کے اوپر. اس کو بچانے کے لیے جیسے کہ ہم نے کہا پہلے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اے سنکرونسلی بعد میں کسی بھی وقت پورے لاگ کو اٹھا کے رائٹ کر دیتے ہیں فائل سسٹم کے اندر, اور اس کے بعد لاگ کو ہم زیرو آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میجر پرفارمنس امپروومنٹ ہے. یعنی اس کو ہم اس کا ایک نام ہے اس ٹیکنیک کا, جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ بیک کیش. یہ جس میں جو نارمل کیشنگ ہوتی ہے, جس کو میموری کی کیشنگ, اس کے اندر بھی یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. دو قسم کی کیشز ہوتی ہیں, ایک رائٹ تھرو کیشز ہوتی ہیں, ایک رائٹ بیک کیشز ہوتی ہیں. رائٹ تھرو کیش میں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کیش میں کوئی چیز رائٹ کریں آپ ایکچوئل میموری کے اندر بھی وہ چیز ضرور رائٹ کریں اسی ٹائم پہ. یعنی رائٹ تھرو ہوگا وہ, یعنی کیش میں بھی جائے گا میموری میں بھی جائے گا جب بھی ہر رائٹ ہوگا. ریڈ صرف کیش سے ہوگا. لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے, رائٹ بیک ہے. رائٹ بیک میں ہوتا ہے کہ کیش ہی کے اندر صرف رائٹ ہوتا ہے, اور کسی بھی لیٹر ٹائم پہ جب بھی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے یا اسینشیل ہو جاتا ہے اس وقت پوری کیش فلش ہوتی ہے ٹو میموری. یہ رائٹ بیک کیش میں ہوتا ہے. وہی رائٹ بیک کیش کی ٹیکنیک ہم یہاں بھی یوز کر رہے ہیں. اس میں صرف میموری کی جگہ ڈسک آ گئی ہے, اور جو کیش ہے وہ لاگ اٹ سیلف ہے. یعنی ڈسک کا ایک جو پورشن ہے وہ لاگ وہ کیش کا کام کر رہا ہے, یعنی وچ از دی لاگ, اور جس کا دوسرا پورشن جو ہے وہ نارمل فائل سسٹم کا کام کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں جو اہم چیز نوٹ کرنے کی ہے, اگین وہ میں ری ایٹریٹ کر رہا ہوں پوائنٹ, کہ وہ یہ ہے کہ لاگ کو رائٹ کم از کم ایک چینج تو ہوگی نا ہر جو ہے رائٹ کے اوپر, ہر فائل سسٹم کی ماڈیفکیشن میں. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ چینج بھی سیکوینشل ہو رہی ہے. سیکوینشل چینجز آر مچ فاسٹر آن دا ڈسک دین رینڈم چینجز.
یعنی جب بھی آپ کسی ڈسک کے بلاک کو، سیکٹرز کو اور اس کو سلنڈرز کو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، یا ان کے جو پورے ٹریکس ہیں ان کو آپ ایکسس کرتے ہیں رینڈملی، تو آپ کو اسکیجولنگ الگوریدمز اپلائی کرنے پڑتے ہیں. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے سیک ٹائم منیمائز کیسے ہوگا، اور عام طور پہ آپ کے جو اسکزی کے جو چپس ہیں وہ خود یہ کام انٹرنلی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. لیکن اس کیس میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ سیکوینشلی رائٹ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 100 کے بعد 101 رائٹ کرنا ہے، 102 رائٹ کرنا ہے، تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے ڈسک کے چپ سیٹ کے لیے بھی، اور ایکچوئل جو ڈسک کی سرکٹری ہے پورے اس کے لیے، کہ وہ آرام سے پرفارمنس کو مینٹین کر لے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جی نیکسٹ بلاک ہمیشہ نیکسٹ اس میں ہی جانا ہے. تو کوئی سیک ٹائم آپ کا لگ ہی نہیں رہا ایکچولی، کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ سیک کر کے اسی بلاک پہ پہنچے ہوتے ہیں جو کہ نیکسٹ رائٹ ہونا ہے. تو اس وجہ سے یہ فاسٹسٹ رائٹ ہوتی ہے بیسیکلی، کہ آپ اس کے اندر سیکوینشلی رائٹ کر رہے ہوتے ہیں لاگ میں. تو دوسری اس کو ایک اور طریقے سے بھی امپروو کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ایک بلاک لیٹ سے کہ ہم نے لاگ نمبر ریکارڈ نمبر 100 رائٹ کیا، وہ تھا ڈسک، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فائل جو ہے فلاں فائل کا لیٹ سے کہ 10th بلاک ہم نے ماڈیفائی کیا ابھی، اور اس کی یہ ماڈیفکیشن ہے، یہ ڈیلٹا ہے اس کا. لیٹ سے ہم نے لاگ میں ایک ریکارڈ رائٹ کیا اور لاگ میں اس کا نمبر 100 ہے. اب 101 جو ہے ریکارڈ جو رائٹ ہو رہا ہے ڈاٹ میں، وہ بھی یہ اسی فائل کا وہی بلاک ہے. لیٹ سے بلاک ماڈیفائی ہو جا رہا تھا، پہلے آپ نے ایک لائن لکھی ایک لیٹ سے ٹیکسٹ فائل کے اندر ایڈٹ کرتے ہوئے، اور اس کی جگہ ایک ریکارڈ رائٹ ہو گیا لاگ میں. اب آپ نے ایک اور لائن ایڈ کی ہے اس کے اندر، اور درمیان میں کوئی اور ماڈیفکیشن فائل سسٹم میں نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ 101 ریکارڈ جو ہے وہ بھی اسی بلاک کو بلانگ کر رہا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں، کہ اگر چینجز جو ہیں وہ سیم بلاک کو ہو رہی ہیں تو ان کو کمبائن کر کے رائٹ کر دو. یعنی ہم اپنے پاس سیم بلاک کی جو چینجز ہیں ان کو جمع کرتے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو وہی بلاک ہے جو پہلے رائٹ ہوا تھا. Now, so let's write only one record as much as possible, یا by holding for as long as possible the writing of the log, such that we have to write only one log per block as much as possible, for as long as possible. تو یہ بیسیکلی ایک اور ٹیکنیک ہے آپٹیمائزیشن کی، جس میں نمبر آف لاگز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں رائٹ کرنے، یا نمبر آف ریکارڈ جو لاگ میں رائٹ ہو رہے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اب ایک اور ایشو پیدا ہو جاتا ہے کہ جی کتنا بڑا لاگ، یعنی ہم لاگ، اب جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم ڈسک کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، کہ جو ہے ایک فائل سسٹم ہے اور ایک لاگ اٹ سیلف ہے. تو کیا ہم ایکول ڈیوائڈ کر لیں ڈسک کو، یعنی واٹ از دی سائز آف دی لاگ ایریا آن دا ڈسک. تو یہ ایک ڈیزائن ایشو ہے یا ڈیزائن پیرامیٹر ہے اس پورے فائل سسٹم کا، کہ سائز کیا ہونا چاہیے لاگ کا. عام طور پہ جو لاگ کا سائز اگر ہم دیکھیں تو یہ سیم ایز دا فائل سسٹم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس فائل سسٹم جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، چینجز یا اس میں ڈیلٹا جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. یعنی بیسیکلی، اور لاگ ہمیں چاہیے بھی صرف کریش ریکوری کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سائز سرٹن رکھ لیتے ہیں لاگ کا، جو کہ ہمارے اگین چیک پوائنٹ کا بھی سائز بن جائے گا، کہ جب وہ سائز پورا لاگ فل ہو جائے گا چیک پوائنٹ آ جائے گا ہمارا، اس پر ہم لاگ سے فائل سسٹم کو اپڈیٹ کر لیں گے لاگ کی چینجز سے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اوور رائٹ کرنا شروع کر دیں گے اسٹارٹ سے لاگس کو. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمام کا یعنی فائل سسٹم کے برابر کا لاگ سائز رکھیں. اچھا، دوسری چیز یہ اس میں آپ دیکھیں کہ لاگ از اونلی ریکوائرڈ ٹو ہولڈ، یعنی انف چینجز، جو چینجز اس وقت کرنٹلی جاری ہیں سسٹم میں، اتنی جتنی میموری میں ہولڈ ہو جاتی ہیں اتنی ہمیں لاگ میں چاہیے، کہ جو کنکرنٹ چینجز جاری ہیں ایکچولی، یعنی مزید اس آبزرویشن سے ہے کہ صرف جو میموری کے اندر اس وقت کرنٹ چینجز ہو رہی ہیں صرف اتنا بڑا لاگ رکھا جائے، اور پھر جب وہ چینجز ہو جائیں پوری جو اس وقت کرنٹلی ایک ٹائم پہ ہو سکتی ہیں، لیٹ سے فائل سسٹم میں لیٹ سے ملٹیپل تھریڈز ہیں، ملٹیپل پروسیسز ہیں، وہ لاگ کو وہ کچھ چینجز کر رہے ہیں، تو اتنے کے بعد بھی لاگ کو دوبارہ ایکچولی ریکلیم کیا جا سکتا ہے، دوبارہ اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ مزید چھوٹا کر دیتی ہے یہ آبزرویشن لاگ کے سائز کو.
اینڈ بائی دا وے موسٹ آف دی پریکٹیکل آپریٹنگ سسٹمس, جو پریکٹیکل فائل سسٹمس جو ہوتے ہیں لاگنگ بیسڈ یا جرنلنگ بیسڈ, وہ لاگ میں صرف میٹا ڈیٹا رکھتے ہیں. یعنی مزید اس کو چھوٹا کرنے کے لیے لاگ کے, یعنی کہ لاگ کے سائز کا اوور ہیڈ کم کرنے کے لیے وہ صرف میٹا ڈیٹا جو ہوتا ہے فائل سسٹم کا, یعنی فائلز کا میٹا ڈیٹا, یعنی آئی نوڈس یا ان کے مزید ایٹریبیوٹس یا اس طرح کی چیزیں, وہ یا فری لسٹ وغیرہ, صرف ان کو لاگ کرتے ہیں. یعنی وہ فائل کے جو ڈیٹا بلاکس ہیں, یعنی جو ماڈیفائی ہو رہی ہیں فائلز, ان کے ڈیٹا بلاکس کو لاگ کرتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس کے اندر چینجز جو ہے نا, جس کی ہم نے ایگزامپلس بھی دی کہ جی یہی فائل کا فلان ڈیٹا بلاک ماڈیفائی ہو رہا ہے, یہ وہ کام ہی نہیں کرتے. ان ادر ورڈز وہ یہ گوارا کر لیتے ہیں, دے ایکسپٹ اٹ ایز اے فیکٹ, کہ اگر ڈیٹا آپ ماڈیفائی کر رہے ہیں تو ڈیٹا لاس ہو جائے گا. یعنی دے ایکچولی لیو ود دیٹ فیکٹ کہ اگر آپ ڈیٹا ماڈیفائی کریں کسی فائل کا اور کریش ہو گیا سسٹم, تو کیونکہ ڈیٹا کی ماڈیفکیشنز لاگ میں نہیں جا رہی تھی, اس لیے وہ ڈیٹا ریکوریبل نہیں رہے گا. تو اس لیے وہ صرف میٹا ڈیٹا کو, یعنی فائل سسٹم کے جو اپنے کنسسٹنسی یا اپنا اسٹرکچر ہے, اس کو کرپٹ ہونے سے بچاتے ہیں صرف, تاکہ وہ جو ہے آپ ریکوری کے وقت آرام سے لاگ سے اپڈیٹ کر لیں. تو یہ بھی ایک پریکٹیکل آپٹیمائزیشن ہے اور پریکٹیکلٹی ہے ان ٹرمز آف لاگنگ, کہ ہم کس طرح سے اس کو منیمائز کریں لاگنگ کو. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے, مثال کے طور پہ مائکروسافٹ ورڈ ہے, یہ خود اپنے طور پہ جو ہے جو بھی آپ ماڈیفکیشنز کر رہے ہیں اس کو کہیں انٹرنلی کسی بفر میں یا کسی اپنی انٹرنل فائل کے اندر اس کو لاگ کرتا جا رہا ہو. یعنی اپلیکیشن لیول پہ لاگنگ جو ہے وہ فائل سسٹم سے اوپر کے لیئر پہ وہ پاسبل ہو سکتی ہے. اس میں آپ کی جو ہے پھر وہ ورڈ کا کام ہوگا کہ وہ جو ڈاکیومنٹ آپ ایڈٹ کر رہے تھے اس وقت کہ ورڈ کریش ہوا یا سسٹم کریش ہوا, وہ اس وقت اپنی اس فائل سے جو کہ اس نے ٹیمپریریلی رکھی ہوئی تھی انٹرنلی, اور اس کے اندر وہ سمپلی ڈیلٹا ڈالتا جا رہا تھا, جو کہ ڈالتا ہے ورڈ, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر, وہ وہاں سے ریکور کر لے ان چینجز کو اور پھر آپ کو ڈسپلے کر دیتا ہے عام طور پہ ورڈ کہ جی یہ چینجز آپ کر رہے تھے, تو یہ آپ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح کے بفرز وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے which can be recovered later on, but file system doesn't do that. عام طور پہ جو ہمارے فائل سسٹمز ہیں آج کل کے وہ سارے لاگنگ بیسڈ ہیں, زیادہ تر لاگنگ بیسڈ ہے مجھ سے. اس میں فار ایگزامپل ونڈوز کا جو NTFS فائل سسٹم ہے جو ونڈوز میں تھرو آؤٹ یوز ہوتا ہے, وہ بھی لاگنگ بیسڈ ہے. سن میں ویریٹاس نام کا ایک فائل سسٹم آتا ہے, وہ بھی لاگنگ بیسڈ ہوتا ہے. اور فردر جو کمپیوٹنگ فائل سسٹمز بہت سارے ہیں لائنکس کے اوپر, وہ بھی لاگنگ بیسڈ ہوتے ہیں. تو یہ بیسک آئیڈیا تھا اسٹوڈینٹس لاگ اسٹرکچرڈ فائل سسٹم کے بارے میں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ لاگنگ کیسے ہمیں ہیلپ کرتی ہے, اور اس میں یقیناً پرفارمنس کی بہت آپٹیمائزیشن ہو جاتی ہے فائل سسٹم کے آپریشنس کے اندر, خاص طور سے رائٹ آپریشنس کے اندر, بیکاز آف دی سیکوینشل نیچر آف دا لاگ. اور اس کو ہم نے جنرلی ڈسکس کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم چلا آ رہا ہے شروع سے اس کورس کے, یعنی لائنکس آپریٹنگ سسٹم, اس کے اندر فائل سسٹمز کیسے ارینج ہوتے ہیں. یعنی لائنکس جو ہے وہ فائل سسٹمز کو کیسے مینج کرتا ہے. یعنی ویسے پریکٹیکلی تو دیکھا جائے تو لائنکس فلیور آف یونکس ہے. اٹ کین ایکچولی سپورٹ اینی فائل سسٹم لائک فاسٹ فائل سسٹم جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا, یا کوئی بھی اور فائل سسٹم ہو سکتا ہے لائنکس میں. لیکن لائنکس نے یہ کیا ہے کہ ایک ورچوئل لیئر بنا دیا ہے فائل سسٹم کے اوپر. یعنی جتنے بھی فائل سسٹمز لائنکس کے اندر کرنل کے اندر ہیں موجود, یا لیٹس سے کہ وہ لوڈ ہوئے ہوئے ماؤنٹ ہوئے ہوئے, ان کے اوپر ایک ورچوئل لیئر ہوتا ہے. یعنی یہ ایک ایبسٹریکشن لیئر ہے جس کے اندر جو ہے وہ فائلز کو ایز آبجیکٹس کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور ان آبجیکٹس کے اوپر کچھ پرفارمنس یعنی ہو سکتے ہیں پرفارم, کچھ آپریشن پرفارم ہو سکتے ہیں اور ان آپریشنس کو جنرلائز کیا گیا ہے, جنیرک بنایا گیا ہے کہ جو ہر فائل سسٹم میں چل جائیں. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بھی فائل سسٹم ہے, irrespective آف اٹس انٹرنل اسٹرکچر, وہ یوزر کو کیا چیز پرووائڈ کر رہا ہے, ریڈ آپریشن, رائٹ آپریشن, کریٹ آپریشن, سیک آپریشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جو ہم پہلے فائل سسٹم کے آپریشن بھی پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں. تو لائنکس یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ہائر لیئر کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ورچوئل فائل سسٹم لیئر ہے, جس کو وہ VFS کہتا ہے. یعنی یہ ایک فائل سسٹم اٹ سیلف ہے,
اچھا، اب یہ جو فائل سسٹم ہے اپلیکیشن کو یا یوزرز کو صرف یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کے نیچے کون کون سے فائل سسٹمز ہیں یہ یوزر کو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، یوزر کو نہیں پتا ہوتا. جب بھی کوئی یوزر کوئی فائل سسٹم کی آپریشن کی ریکویسٹ ایشو کرتا ہے تو یہ جو ورچوئل فائل سسٹم کا لیئر ہے یہ اس ریکویسٹ کو دیکھ کے اور اس کو میپ کرتا ہے کسی اپروپریٹ فائل سسٹم کے اوپر جو انٹرنلی لائنس کے اندر ماؤنٹڈ ہے. اور اس میں ایک ظاہر ہے کہ اڈیپٹیشن اینڈ ٹرانسلیشن اینڈ میپنگ لیئر جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پاس. وہ جو اڈیپٹیشن یا ٹرانسلیشن لیئر ہے فرام دی ورچوئل فائل سسٹم جینیرک آپریشن ٹو دی ایکچوئل فائل سسٹمس ریئل لو لیول آپریشنس، یہ لیئر ایکچوئل فائل سسٹم کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. یعنی ایکچوئل فائل سسٹم نے اگر لائنس کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ہے تو وہ وی ایف ایس کے ساتھ ایک اڈیپٹیشن لیئر بھی پرووائڈ کرتا ہے اپنے ہائر لیول پہ، اپنے لیول پہ، کہ جس کو وی ایف ایس انووک کر سکے اور جو یوزر نے کام کہا ہے کرنے کو اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے انٹو دی اسپیسیفک فائل سسٹم کمانڈس. تو یہ بیسک آرکیٹیکچر ہے وی ایف ایس کا. اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. اب جو آرکیٹیکچر ہے اس کو ہم اس طرح سے السٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ کے کلیئر ہو جائے کہ یہ آرکیٹیکچر کیسے کام کر رہا ہے. یہ جو پکچر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ولیم اسٹالنگس کی بک سے لی گئی ہے. ولیم اسٹالنگس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ریفرنس بک میں سے ایک تھی اور اس کے مجھے صحیح یاد نہیں کہ کس ایڈیشن میں سے ہے، لیکن آپ کو یہ پکچر تقریباً ہر ایڈیشن میں، لیٹسٹ ایڈیشن میں مل جائے گی آپ کو. تو اف یو لک ایٹ دس پکچر تو اس میں آپ کو یہ پورا آرکیٹیکچر دکھایا گیا ہے کہ یوزر پروسیس ہے، اس نے ایک سسٹم کال کی ہے، سسٹم کال انٹرفیس کے ذریعے سے، اور وہ انٹرفیس کے ذریعے سے وہ کال ملی ہے ایکچولی وی ایف ایس کو، کیونکہ سسٹم کال کو صرف انٹرفیس کو یہی پتا ہے کہ اس سسٹم کال کا جو ہینڈلر ہے وہ وی ایف ایس کے پاس. اب وی ایف ایس نے کے نیچے آپ کے پاس 4 فائل سسٹم نظر آ رہے ہیں. ایک آئی بی ایم کا جرنلنگ فائل سسٹم ہے، ایک پرانا ڈاس کا فائل سسٹم ہے، ایک ای ایکس ٹی فائل سسٹم ہے جو لائنس کا نیٹو ہوتا ہے، اور ایک ای ایکس ٹی 2 فائل سسٹم ہے جو اگین لائنس کے ہی نیٹو فائل سسٹم کی ایک ایڈوانس فارم ہے یا نیا ورژن ہے. ان چاروں فائل سسٹمز کے نیچے ایک پیج کیش اس نے دکھایا ہے اس کو، اور اس کا اصل میں ہم تو اس کو کہتے آئے ہیں فائل بفر کیش، بٹ اٹس سیم ایز پیج کیش. پیج سے جو ہے وہ میموری کا آپ کنفیوز نہ ہو، یہ بیسیکلی فائل بفر کیش ہی ہے. اور اس کے بعد نیچے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں. ڈیوائس ڈرائیورز کے نیچے جو ہے وہ ڈسک کا کنٹرولر ہے جو چپ ہوتا ہے، اور ایکچوئل ہارڈ ویئر اور پھر ڈسک ہے جو کہ اس میں دکھائی نہیں گئی. تو ایک جو ہماری کال ہے، سسٹم کال ہے، اس کا جو پورا پاتھ ہے وہ تھرو وی ایف ایس، تھرو ون آف دا فائل سسٹمز، تھرو پیج کیش پوٹینشلی اگر رائٹ کی کال ہے تو، اور تھرو ڈیوائس ڈرائیور ٹو ڈسک کنٹرول ہو جاتا ہے، اور پھر واپس اگین اسی پاتھ سے واپس آتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں، اگر تو ایک سمپل میپنگ ایگزسٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ وی ایف ایس کی جو لیٹس سے کہ ڈائریکٹری ہے وی ایف ایس کے اندر، وہ بھی اگر وہ تو فائل بیسڈ ہوتی ہے، یعنی ایوری ڈائریکٹری از لائک اے فائل، کیونکہ وی ایف ایس جو ڈیزائن کیا گیا ہے وہ تو لائنس کے یا یونکس کے پرنسپل پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہر فائل جو ہے وہ ایک ہر ڈائریکٹری جو ہے وہ ایک فائل ہوتی ہے بیسیکلی، اور ڈائریکٹری کی جو انٹریز ہوتی ہیں وہ فائل کا ڈیٹا ہوتا ہے. ہم اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ، اور اس کے اندر ہر انٹری کے اندر جو ہے وہ آئی نوڈ کا پوائنٹر ہوتا ہے ایکچوئل فائل کا، جو کہ جہاں پہ اس کا آئی نوڈ ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا فائل سسٹم وی ایف ایس کے نیچے ہے جس کے اندر ہر جو ڈائریکٹری ہے وہ فائل نہیں ہوتی، تو ہماری جو لیٹ سے ڈائریکٹری کی ایکسس ہے یا اس کے اندر سے ایک فائل کو ایکسس کر رہے ہیں ہم وی ایف ایس کے تھرو، وہ کیسے میپ ہوگی؟ تو ان ادر ورڈز بعض کیسز میں جس کے اندر کوئی زیادہ کمپیٹیبلٹی ایشو نہ ہو، ڈائریکٹ میپنگ ایگزسٹ کرتی ہے فرام وی ایف ایس آپریشنس ٹو فائل سسٹم آپریشنس، اور اس کے اندر سمپل جو آپ کی اڈیپٹیشن لیئر ہوتا ہے یہ ایک سمپل ریپر ہوتا ہے اور اس میں کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑتا. لیکن ایسے فائل سسٹمز میں جس میں کہ یہ کمپیٹیبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، مثال کے طور پہ ڈاس ایف ایس ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا فیٹ 16 اور فیٹ 32 جو آپ کو یاد ہوگا
کہ یہ اس طرح کی جو انڈیکسڈ ایلوکیشن کرتا ہے، یعنی اس کے اندر فائل ایلوکیشن ٹیبل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر وہ سارے انڈیکسز ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں اف یو ریمبر. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یعنی ڈائریکٹری انٹریز تو اس میں وہاں پہ ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے وی ایف ایس کو اڈیپٹ کرنا ہے کسی طریقے سے کہ وہ، یا اس کے اڈیپٹیشن لیئر کو اس طرح اڈیپٹ کرنا ہے کہ وہ اس وی ایف ایس کے انڈر میں کام کر جائے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی ڈاس ایف ایس کا جو اڈیپٹیشن یا فیٹ 32 والے لیٹ سے فائل سسٹم کا اڈیپٹیشن لیئر لکھیں گے تو اس کے اندر ہم پھر ہمیں ایک ورچوئل فائل کریٹ کرنی پڑے گی. یعنی ہم ایک ایسا آبجیکٹ کریٹ کریں گے جو وی ایف ایس کے لیے انٹرنلی ایک فائل کی طرح کا کام کرے گا، اور اس کے اندر جو آپریشن ہوں گے وہ ایکچولی وہ فیٹ 32 وغیرہ کو ایکسس کر کے جو ہے وہ ان کی کنورژن کر رہے ہوں گے ہر آپریشن کی، کہ ہر وہ آپریشن جو اس فائل آبجیکٹ پہ جو ورچولی کریٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر ہو رہے ہوں گے، وہ ایکچولی وہ ڈائریکٹری انٹری پہ میپ ہو رہے ہوں گے انٹو دی فیٹ 32 سسٹم. تو اس میں پھر کام بڑھ جاتا ہے. یعنی جو انکمپیٹیبل آپریٹنگ سسٹمس ہیں، انکمپیٹیبل فائل سسٹمس ہیں رادر، ان کو وی ایف ایس کے ساتھ انٹرفیس کرنے میں ایڈیشنل جو ہے وہ پروسیسنگ ریکوائرڈ ہوتی ہے. جبکہ جو نارمل فائل سسٹمس ہیں جو لائنس ہی کے یا یونکس کے ہی فلاسفی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے، ان میں یہ ایشو ہمیں نہیں آتا. تو ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اچھا، اس کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ایک اور سلائیڈ میں کہ ایکچوئل جو ہماری ریکویسٹ جاتی ہے وہ کس طرح سے ہم کو نظر آ رہی ہے. اگین یہ بھی ولیم اسٹالنس کی بک سے ہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ سسٹم کال جو ہے وہ کی گئی ہے اور یوزنگ وی ایف ایس انٹرفیس. اس کے بعد وہ وی ایف ایس کی اپنی سسٹم کالز میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. پھر ایک میپنگ فنکشن جو ہے وہ انووک ہوا ہے، اس نے فائل سسٹم ایکس کا میپنگ فنکشن ہے وہ میپنگ فنکشن فائل سسٹم ایکس کے اندر ایکچوئل جو اس کی کال ہے وہ کرے گا، اور پھر وہ کال ڈسک کو ایکسس کرے گی، پھر واپس آئے گی اور پھر میپنگ فنکشن ریورس میں کام کرے گا. یعنی ڈیٹا کو وی ایف ایس کی فارمیٹ میں ریکنورٹ کرے گا اور پھر وی ایف ایس کو ورچوئل فائل سسٹم کو دے گا اور پھر وہ یوزر کو سسٹم کال سے ریٹرن کروائے گا. اب اس میں 4 پرائمری آبجیکٹس ہیں وی ایف ایس کے اندر جو کہ آپ کو یاد کرنے چاہیے یا جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 4 بیسک آبجیکٹس ہوتے ہیں جس سے وی ایف ایس جو ہے وہ بنتا ہے. اس کے اندر ایک سپر بلاک ہوتا ہے، سپر بلاک آبجیکٹ کہتے ہیں اس کو ہم، اور یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پورا کسی ایک اسپیسیفک ماؤنٹڈ فائل سسٹم کو. یعنی وہ جو فائل سسٹمز وی ایف ایس کے نیچے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے سپر بلاک. یعنی ہر فائل سسٹم کے لیے ایک سپر بلاک ہوگا. پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ایک آئی نوڈ آبجیکٹ، یہ بھی وی ایف ایس کا ایک جنرل پارٹ ہوتا ہے اور یہ کسی ایک اسپیسیفک فائل کو ود ان دا وی ایف ایس جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اگین اس کی 1-to-1 میپنگ ہوگی اس آئی نوڈ آبجیکٹ کی ٹو دی ایکچوئل آبجیکٹ ود ان دا اسپیسیفک فائل سسٹم. پھر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ڈی اینٹری آبجیکٹ. ڈی اینٹری آبجیکٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ڈائریکٹری اینٹری کو ود ان دا وی ایف ایس ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر لاسٹلی ہمارے پاس فائل آبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک اوپن فائل کو جو کہ کسی پروسیس سے ایسوسیٹڈ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اینی اوپن فائل دیٹ از ایسوسیٹڈ ود اے اسپیسیفک پروسیس. یہ ہمارے پاس ایک اور جو ہے وہ فائل آبجیکٹ کے نام سے ہوتی ہے چیز. تو اور لاسٹ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو وی ایف ایس کا پورا ڈیزائن ہے یہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن سے انسپائر ہو کے کیا گیا ہے. یہ کیونکہ سی میں لکھا ہوا ہے اس لیے اس کے اندر کلاسز اور آبجیکٹس کی امپلیمنٹیشن میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملیں گے جس طرح C++ یا جاوا میں ملتے ہیں، لیکن اسٹل یہ پورا ایک آبجیکٹ اورینٹڈ کا کانسیپٹ ہے پورا، جس کے اندر یہ آبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر ایک اسپیسیفک میتھڈز ہیں یا آپریشنز ڈیفائنڈ ہیں اور وہ ایک ایبسٹریکشن پرووائڈ کرتے ہیں ان آبجیکٹ سے آپ کو، اور وہ انٹرنلی جو ہے وہ میپنگ کرتے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ پورے جو کانسیپٹس ہیں یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے یوز کیے گئے ہیں اس کے اندر. اب ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے فائل سسٹمز کے ضمن میں وہ ہے I just wanted to give you an introduction, a very brief overview and introduction to the network file system. Network file system جو ہے وہ آپ نے اس کا نام کافی سنا ہوگا. یہ سن والوں نے جو ہے وہ لیٹ 70s یا ارلی 80s میں ڈیزائن کیا تھا. NFS کے نام سے یہ مشہور ہے اور یہ بہت یوز ہوتا ہے. یعنی آج بھی آپ کو بہت سارے جو دنیا کے یہ جو ہوسٹنگ سسٹمز ہیں اور
جتنے بھی آپ کے ڈیٹا سینٹرز ہیں ان میں NFS جو ہے وہ ہیویلی یوز ہوتا ہے, انٹرپرائزز میں, آفیسز میں اینڈ سو آن اینڈ فورتھ, جہاں بھی آپ کی یونکس کی لائنس کی انسٹالیشنز ہیں ان میں کافی ہوتا ہے, بلکہ ونڈوز میں بھی NFS کے ورژنس ہیں. NFS میں بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لوکل ایریا نیٹورک ہے, جو اوریجنلی اس کا آئیڈیا تھا وہ لوکل ایریا نیٹورک کا تھا کہ جی ود ان دی پریمیسز یا آفس آپ کے پاس ایک نیٹورک ہے, اس کے اندر ملٹیپل مشینز ہیں, ہر مشین کے اندر اپنا فائل سسٹم ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہر مشین کی جو فائلز ہیں وہ اکراس دی مشینز یا دوسری مشینز سے شیئر ہو جائیں, ایکسیس ہو جائیں, اس طرح سے کہ یوزر کو صرف ایک ہی بڑا یونیفارم فائل سسٹم نظر آئے, اس کو یہ نہ پتہ لگے کہ میری جو فائل ایکسیس ہوئی ہے وہ ایکچولی کسی دوسری مشین سے ایکسیس ہو رہی ہے, دوسری مشین کے اوپر جا کے ایکسیس ہو رہی ہے. یعنی یوزر نارمل طریقے سے فائل کی سسٹم کالز یوز کرتے ہوئے ریڈ کرے فائلز کو, رائٹ کرے فائلز کو, یا کمانڈز اس طرح کی دے, لیکن ہم نے انٹرنلی یعنی کرنل نے اس کو اس طرح سے میپ کیا ہوا ہو کہ وہ ایڈیپٹیشن لیئر اگین اسی مدد سے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا, اور اس کو ٹرانسفر کر دے ٹو نیٹورک بیسڈ کمانڈز, یعنی سینڈ کر دے یوزنگ سم پروٹوکول ٹو اوور دا نیٹورک, اور وہ جا کے ایکچوئل جہاں جس مشین کے اوپر وہ فائل سسٹم ریزائڈ کرتا ہے وہاں جائے, وہ جو فائل سسٹم کا جو سرور ہے اس مشین پہ چل رہا ہے یا سرور پروگرام جو ہے, یعنی یہ جو جس نے سینڈ کی ریکویسٹ یہ کلائنٹ پروگرام بن گیا, اور وہ کلائنٹ سرور کو ریکویسٹ بھیجے گا, سرور جا کے ایکچوئل اس ریکویسٹ کو ہینڈل کرے گا, اور پھر ریزلٹس کو, یعنی اگر لیٹ سے آپ فائل ریڈ کر رہے تھے تو وہ اس ڈیٹا بلاک کو جو کہ اس فائل کا ہے وہ ایک اور نیٹورک پیکٹ میں واپس بھیج دے کلائنٹ کو, کلائنٹ جو ہے وہ ڈیٹا بلاک کو پریزنٹ کر دے ٹو دی اپلیکیشن, یعنی سینڈ کر دے. تو اب یہ تمام چیزیں جو پیچھے بیک اینڈ پہ ہوا ہے کہ وہ نیٹورک کی کمیونیکیشن انوالو ہو گئی اوور دی لوکل ایریا نیٹورک, یہ یوزر سے ٹرانسپیرنٹ رہے. دس واز دی بیسک گول ان دی NFS, ٹو کیپ دی نیٹورک کمیونیکیشن ٹرانسپیرنٹ اینڈ such that multiple file systems residing on different machines, heterogeneous machines, can actually communicate, can actually be accessed from each other transparently. اس کو NFS کیسے اچیو کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ NFS UDP over IP پروٹوکول یوز کرتا ہے اوریجنلی, یعنی بعد میں TCP کی بھی انہوں نے سپورٹ ڈال دی تھی, لیکن اگر آپ لوگ یہ TCP IP لیئرز سے فیملیئر ہو تو یہ UDP کے اوپر چلتا ہے, یعنی UDP کے اوپر اس نے ایک اور لیئر آف پروٹوکول امپلیمنٹ کیا ہوا ہے جس کو NFS پروٹوکول کہتے ہیں. تو NFS پروٹوکول کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو بیسک پروٹوکول ہوتا ہے شروع میں جو ہم جس سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ماؤنٹ پروٹوکول. ماؤنٹ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ ماؤنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس فائل سسٹم کو آپ نے ریموٹلی ایکسس کرنا ہے, لیٹس سے کوئی فائل سسٹم کی دوسری مشین کے اوپر ہے, آپ اسے ریموٹلی ایکسس کرنا چاہتے ہیں, اس کو پہلے آپ ماؤنٹ کرتے ہیں, یعنی اس کے اوپر ایک آپریشن پرفارم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ماؤنٹ. یعنی جو کلائنٹ ہے جس نے اس کو ایکسس کرنا ہے وہ اس کے اوپر ماؤنٹ پرفارم کرے گا, اور ماؤنٹ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو لاجیکل کنیکشن انیشیٹ ہوتا ہے بٹوین دی کلائنٹ اینڈ ویئر دی ایکچوئل فائل سسٹم از ریزائڈنگ, یعنی سرور, یعنی کلائنٹ سرور کے درمیان ایک لاجیکل کنیکشن بن گیا. ماؤنٹ کا آپریشن کیا کرے گا کہ جس ڈائریکٹری کو کہ جو روٹ ڈائریکٹری ہے فائل سسٹم کی, یعنی جس سرور کے اوپر ریزائڈ کرتا ہے اس کی جو روٹ ڈائریکٹری ہے اس کو پہلے ماؤنٹ کرے گا, اس کا نام جو ہے وہ آپ بھیجے گا کہ جی مجھے یہ فائل سسٹم ماؤنٹ کر دو. ماؤنٹ ریکویسٹ میپ ہوگی ٹو دی کورسپونڈنگ کال ان دی ماؤنٹ پروٹوکول, اور وہ کالز ہوتی ہیں ریموٹ پروسیجر کالز. ریموٹ پروسیجر کالز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی مشین پہ بیٹھے ہوئے کوئی ریموٹ مشین کے اوپر کوئی پروسیجر یا فنکشن کال کر رہے ہیں. یہ جو پورا ایک پیراڈائم ہے جس کو ہم ریموٹ پروسیجر کالنگ کہتے ہیں, اس کا ایک جنرل نام ہے RPC which stands for ریموٹ پروسیجر کالنگ. یہ ایک پورا پیراڈائم ہے جس کے اندر آپ نیٹورک کمیونیکیشن کرتے ہیں یوزنگ اے سیٹ آف آپریشنز جن کو ہم پروسیجر کالز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اوپن کا پروسیجر ہے, لیٹس ہم ایگزامپل لیتے ہیں اوپن کی. اب میں نے کلائنٹ نے ایک اوپن کے نام سے ایک کال بھیجی کہ سرور کے اوپر جا کے اوپن کا پروسیجر کال ہو جائے اور اس کو یہ آرگومنٹس پاس ہو جائیں.
اس کے لیے ایک پورا اس نے ایک ڈیٹا پیکٹ بنایا, اس کے اندر ایک پورا پروٹوکول ہے, اس کے ہیڈرز ہوتے ہیں, اس کا ڈیٹا ہوتا ہے, وہ سینڈ ہوا اوور UDP, وہ سرور کو ملا, سرور نے دیکھا کہ اچھا اوپن کے لیے مجھے آئیے, تو اس نے اپنی لوکل مشین کے اوپر اوپن نام کا فنکشن کال کر لیا یا سسٹم کال کر لی. اوپن فائل اوپن ہو گئی, اس کا جو ریزلٹ ہے اس نے اس کے لیے اگین ایک سیٹ آف ایک پورا پیکٹ بنایا, ریزلٹس اس کے اندر رکھے کہ اوپن کا ہینڈل جو ہے لیٹ سے اس کو چاہیے, وہ ہینڈل اس نے کلائنٹ کو واپس بھیج دیا ایک اور پیکٹ میں. کلائنٹ کے پاس وہ ہینڈل آ گیا. اب جب بھی کلائنٹ اس ہینڈل کے اوپر کوئی آپریشن کرے گا, ریڈ کا, رائٹ کا, کوئی بھی, تو اگین وہی پروسیجر فالو ہوگا کہ ایک نیٹورک کا پیکٹ جائے گا, اس ریڈ رائٹ آپریشن جو بھی پرفارم کر رہا ہے اس کا نام جائے گا, اور وہ نام اس نام کی سسٹم کال سرور سائڈ پہ جو ہے وہ کال ہو جائے گی. یہ ایک میں نے بہت ہی اوور سمپلیفائڈ سا اس کا ویو دیا ہے کہ ریموٹ پروسیجر کالنگ کیسے کام کرتی ہے. تو یہ جو آپ کا ماؤنٹ پروٹوکول ہے یا NFS کا پروٹوکول ہے, یہ بھی ایک پورا RPC کا ایک پورا میکینزم امپلیمنٹ کرتا ہے, یا انٹرنلی اس نے ایک ریموٹ پروسیجر کالنگ کا ایک پوری ٹیکنیک امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں RPC ود XDR. XDR کہتے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹا ریپرزینٹیشن پروٹوکول, یعنی XDR کے نام سے اس کا اپنے پروٹوکول ہے جو RPC کے ساتھ کپلڈ ہے, یعنی ریموٹ پروسیجر کالنگ کے ساتھ کپلڈ ہے. اور یہ آپ کی ڈفرینٹ جو فائل سسٹمز ہیں یا جو ڈفرینٹ مشینز پر ریزائڈ کرتے ہیں, اگر وہ RPC-XDR کو سپورٹ کرتے ہیں تو دے کین کمیونیکیٹ وایا NFS اینڈ دے کین بی ایکسیسڈ وایا NFS. تو اس میں یہ پھر ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے, یا اس میں کوئی یہ ایشو نہیں رہتا کہ آپ کو کوئی کمپیٹیبلٹی ہو یا آپ کو سیم جو ہے وہ ٹائپ کا فائل سسٹم ایکسیس ہونا ہو. لیٹس سے NFS جو ہے وہ کسی بھی دو فائل سسٹمز کو ایکسیس کر سکتا ہے اگر وہ RPC اور XDR کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کا بیسک ایڈوانٹیج ہے. اور اس میں یوزر کو بالکل پتا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ریموٹ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. یوزر فرسٹ ٹائم جب روٹ فائل سسٹم اس نے ماؤنٹ کیا تھا تو روٹ فائل سسٹم کا ایک ہینڈل ریٹرن کر دیا تھا سرور نے, ہینڈل کلائنٹ کے پاس آ گیا. اب ہر نیکسٹ ریکویسٹ میں جو کہ اس فائل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے, وہ کوئی بھی فائل کو ریڈ کر رہی ہے, کسی بھی فائل کو رائٹ کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, اس کے اندر وہ ایک پرٹیکولر ہینڈل جائے گا اور اس کے ساتھ آپریشن کا نام جائے گا, آپریشن کے پیرامیٹر جائیں گے اور وہ سینڈ کرے گا. اب یہ جو آپریشن کا نام کریٹ کر کے اور پیکٹ بنا کے اور سینڈ کرنے کا کام ہوتا ہے, یہ انٹرنل ٹو دی NFS فائل سسٹم ہوتا ہے, یعنی NFS کے لیئر کے اندر ہوتا ہے. اگر کوئی فائل سسٹم نیٹورک ماؤنٹ ہوا ہے تو NFS کا پورا جو لیئر ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یوزر کو سمپل جو سسٹم کالز ہیں, اوپن, کلوز, ریڈ, رائٹ, جس طرح نارمل ہوتی ہیں, وہ ایکسپوز کرے اور انٹرنلی ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک اڈیپٹیشن یا میپنگ لیئر دے جو کہ ایکچوئل RPC کی کالز کو امپلیمنٹ کرے. تو یہ بیسک آئیڈیا ہے آپ کے NFS پروٹوکول کا. اس کے اوپر ہم بہت بات کر سکتے ہیں, اس کے بہت سارے ویریئنٹس ہیں. اس کے بعد ونڈوز نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس پرٹیکولر ٹائم پہ اس کورس میں ہم اسی جو ہے ڈسکشن تک ریسٹرکٹ رہیں گے, اور اس کے بعد لاسٹ میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو اس ٹاپک کو ہم دوبارہ ریٹیک کر سکتے ہیں. لیکن فار دا ٹائم بینگ ہمارا فائل سسٹم کا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم نیکسٹ لیکچر سے اپنا نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے, وچ از دی ان پٹ آؤٹ پٹ سب سسٹم آف دی آپریٹنگ سسٹم. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. وہ کچھ لیکچرز تک ہمارا چلے گا. اس کے اندر ہم کافی ساری چیزیں کور کریں گے. مثال کے طور پہ ان پٹ انٹرپٹس کس طرح ہوتے ہیں, اگین ہم ریوزٹ کریں گے بہت سارے کانسیپٹس کو, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ سگنلز کیا ہوتے ہیں, سگنلز کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں, وہ انٹرپٹس میں اور سگنلز میں فرق کیا ہوتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور IO ڈیوائسز کیسے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ, آپریٹنگ سسٹم کے ڈیوائس ڈرائیورز کیا ہوتے ہیں, ان کا انٹرنل آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے, اور وہ کس طرح سے باقی سسٹم کے ساتھ انٹرفیس کرتے ہیں, ایپلیکیشن سے کیسے انٹرفیس کرتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اسٹوڈینٹس. اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا لیکچر تھا, اینڈ خدا حافظ اینڈ ٹیک کیئر.